بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات سلسلہ نمبر 8 کا اگلا سبق ہے غزوہ حنین۔ عزیز طلبہ اکرام، آپ نے پچھلے سبق میں غزوہ حنین کے حوالے سے کچھ باتیں سن لی تھی، پڑھ لی تھی۔ اس کے آگے جو مزید باتیں ہیں، مزید پوائنٹس ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ غزوہ حنین کے بارے میں آپ نے یہ جان لیا کہ یہ 8 شوال 8 ہجری میں پیش آیا، اور اس غزوے کو غزوہ حنین اس لیے کہتے ہیں کہ مکہ سے طائف کے درمیان ایک وادی ہے جس کا نام حنین ہے، اس وادی میں یہ لڑائی ہوئی، اس لیے اس کو غزوہ حنین کہا جاتا ہے۔ اور حنین کی وادی میں جس مقام پر، جس جگہ پر یہ لڑائی ہوئی، وہ اوطاس نامی جگہ تھی، اس لیے اس کو غزوہ اوطاس بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو لڑائی ہوئی وہ قبیلہ بنو حوازن سے ہوئی، اس کی مناسبت سے اس کو غزوہ حوازن بھی کہا جاتا ہے۔ فتح مکہ کے بعد جب بنو ثقیف اور بنو حوازن نے دیکھا کہ مسلمان کامیاب ہو رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ یہ ہم پر حملہ نہ کر دیں، اس سے پہلے ہم ان پر حملہ کر دیں۔ اس نیت سے مالک بن عوف کو انہوں نے سردار مقرر کیا، اور 20,000 کا لشکر لے کے یہ مقام اوطاس میں پہنچے۔ حضور علیہ السلام کو جب اس کی اطلاع ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک صاحب کی زبان سے کچھ نامناسب جملہ نکلا کہ آج ہم اپنی قلت کی وجہ سے ہرگز مغلوب نہیں ہوں گے، یعنی ہمارا لشکر اس قدر عظیم الشان ہے کہ ہمیں شکست نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالی کو برا لگا، ناپسند لگا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب مسلمان وادی حنین میں داخل ہوئے صبح سویرے، تو بنو حوازن کے لوگوں نے تیروں سے حملہ کیا، جس سے مسلمان گھبرا گئے اور ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ پھر حضور علیہ السلام نے آواز دی، پکارا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو بلند آواز والے تھے، ان سے بھی مسلمانوں کو پکارنے کا فرمایا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے حکم کے مطابق مسلمانوں کو پکارا کہ اے گروہ انصار، اے مہاجرین، اے وہ لوگوں جنہوں نے کیکر کے درخت کے نیچے بیعت رضوان کی تھی۔ تو مسلمان یہ آوازیں سن کر، یہ پکار سن کر دوبارہ لوٹ آئے، اور تب حضور علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے، اور میدان تیار ہو گیا، جنگ کے لیے مسلمان تیار ہو گئے۔ اتنے میں پھر مسلمانوں کا کافروں پر حملہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے مسلمانوں کو کفار پر حملہ کرنے کا حکم دیا کہ اب کافروں پر حملہ کرو۔ تو مسلمانوں نے اب اللہ کی مدد اور نصرت کی طرف توجہ کی، اور ان کی اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے کفار پر حملہ کر دیا۔ عزیز طلبہ، اب یہ لڑائی ہو رہی ہے، اور وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ پیش آتا ہے کہ جب لڑائی شدید ہو گئی اور میدان کارزار گرم ہو گیا، اور دونوں طرف سے تلواریں چلنے لگیں اور مقابلہ زوروں پر ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی خاک یعنی مٹی لے کر کافروں کی طرف پھینکی۔ حضور علیہ السلام نے ایک مٹھی لی اور کافروں کی طرف اس کو پھینک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور علیہ السلام نے یہ مٹی پھینکتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان ہزموا ورب محمد، قسم ہے محمد کے رب کی، انہوں نے شکست کھائی، کافروں نے شکست کھائی، یعنی اب اللہ کی مدد آ گئی اور کافر شکست کھائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے جو مٹی پھینکی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ معجزہ کروایا کہ مٹی کا ایک ایک کنکر جتنے آدمی تھے کافروں میں، ہر ایک کی آنکھ میں گیا، اور ہر ایک اپنی آنکھ ملنے میں لگ گیا، اور اس سے پریشان ہوا، مقابلہ نہیں کر پایا۔ تو اس غبار کا پہنچنا تھا، اس مٹی کا پہنچنا تھا کہ کفار کے قدم اکھڑ گئے، اور کفار گھبرا گئے اور بھاگنے لگے۔ مسلمانوں نے ان کی پٹائی کی، 70 کافر مارے گئے،
70 کافر مارے گئے اور 6000 قید ہوئے. 6000 کافروں کو مسلمانوں نے قید کر لیا. مالک بن عوف جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری پسپائی ہو گئی، ہم ناکام ہو گئے، تو وہ بھی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور طائف میں جا کر چھپ گئے. بعد میں پھر حضرت مالک بن عوف آ کر مسلمان ہو گئے تھے. اس پوری لڑائی میں، جس میں غزوہ حنین میں 70 کافر مارے گئے، 6000 قید ہوئے، ایک صحابی شہید ہوئے. ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہید ہوئے اور مسلمانوں کو فتح ہوئی. حضرت عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو رہے تھے تو انہوں نے ایک پیغام حضور علیہ السلام کے لیے دیا کہ حضور علیہ السلام کو میرا سلام کہنا اور حضور علیہ السلام سے دعا کی درخواست کرنا. جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت کی اطلاع ہوئی اور ان کی طرف سے سلام اور دعا کی درخواست کا پیغام پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پانی منگوا کر وضو فرما کر یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ عبید ابو عامر کی مغفرت فرما. تو عزیز طلبہ، یہ ایک نامناسب سا جملہ تھا جس کی وجہ سے تھوڑی دیر مسلمانوں کو شکست کا سا سامنا ہوا، لیکن جب دوبارہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پکار پر لوٹ کر آئے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئے تو اللہ نے پھر اپنی مدد بھیجی اور مسلمانوں کو کامیابی ہوئی. اسی واقعے کو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں سورہ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی. جتنے غزوات ہوئے ہر موقع پر اللہ کی طرف سے مدد آئی. اور جنگ حنین کے دن جب کہ تم کو اپنی جماعت کی کثرت پر غرور تھا، جب مسلمانوں کو اپنی جماعت کی تعداد پر کہ زیادہ ہے، اچھی ہے، اس پر غرور ہو گیا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی. وہ کثرت تمہارے کام نہ آئی، بلکہ جب انہوں نے حملہ کیا کافروں نے تو تم خود بھاگنے لگے اور زمین باوجود اتنی بڑی فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی. پھر تم پیٹھ پھیر کر پھر گئے. اتنی بڑی فراخی، اتنی بڑی زمین، لیکن تنگ ہو گئی کہ کہاں جا کر چھپیں. پھر خدا نے جب یہ مسلمان لوٹ کر آئے تو پھر خدا نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، سکون نازل فرمایا اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے. آسمان سے فرشتے اترے مسلمانوں کی مدد کے لیے اور کافروں کو عذاب دیا، اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے. عزیز صلوات، یہ غزوہ حنین کا واقعہ تھا. اب غزوہ حنین ایک پیغام، غزوہ حنین سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، کیا سبق ملتا ہے؟ تو غزوہ حنین سے ہمیں یہ پیغام ملا کہ ہمیں کبھی بھی اپنی تعداد اور اسلحہ اور طاقت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. ہم جب بھی مسلمان کفار کے سامنے کھڑے ہوں تو ان کو اپنی طاقت پہ گھمنڈ نہ ہو، اپنے اسلحہ پہ گھمنڈ نہ ہو، بلکہ ہمیں اللہ کی ذات پر ہمیں بھروسہ ہو، اللہ کی مدد پر ہمیں بھروسہ ہو اور اللہ کے لیے ہم لڑیں، بلکہ ہماری نظر صرف اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت پر ہونی چاہیے کہ وہی سب سے زیادہ طاقتور ہے. وہ چاہے گا تو بغیر ساز و سامان کے، بغیر اسلحے کے، بغیر کسی لشکر کی بڑی تعداد کے وہ کامیابی عطا کرے گا، اور وہ چاہے گا تو ساری تعداد کے ہونے کے باوجود شکست بھی ہو جائے گی. تو ہمیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. ہر معاملے میں ہمیں اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے. ہر چیز، ہر کام جو دنیاوی معاملات بھی ہوں تو اس میں بھی ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اللہ ہی سے مانگنا ہے. غزوہ حنین ختم ہوا. اب 8 ہجری کے متفرق واقعات، صفحہ 132.
عزیز طلبہ 8 ہجری کے واقعات ہم پڑھ لیتے ہیں، اس میں بڑے بڑے واقعات ہم نے پڑھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا، غزوہ موطا، فتح مکہ، صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی، غزوہ حنین۔ اب کچھ چھوٹے سے واقعات ہیں جو 8 ہجری میں ہی پیش آئے، مختصر سے واقعات ہیں، اس کو الگ سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر کی تیاری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیا کرتے تھے تو مسجد نبوی میں ہی ایک کھجور کے درخت کا ایک تنا تھا، اس سے ٹیک لگا کر حضور علیہ السلام خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ خطاب جو بیان کرنا ہوتا تھا وہ اس سے ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے تھے اور خطبہ دیا کرتے تھے۔ 8 ہجری میں ایک جھاڑ کی لکڑی سے مسلمانوں نے حضور علیہ السلام کے لیے ممبر تیار کیا، ممبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تیار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر تیار کیا کہ جس پر حضور علیہ السلام بیٹھ کر خطبہ دیا کریں گے۔ اس ممبر کے 3 درجے تھے۔ آپ دیکھتے ہوں گے مساجد میں جمعے کی نماز کے لیے آپ جاتے ہیں تو جمعے کی نماز میں جو امام صاحب ہوتے ہیں وہ ایک ممبر پر بیٹھ کر تقریر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، وعظ و نصیحت کرتے ہیں اور اسی ممبر پر خطبہ دیتے ہیں جمعے کا، اسی پہ کھڑے بھی ہوتے ہیں خطبہ دینے کے لیے۔ تو یہ 3 درجے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب تو یہ ماربل وغیرہ کے اچھے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں اس وقت شروع میں جھاڑ کی لکڑی کا یہ ممبر تیار ہوا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھ کر خطبہ دینا شروع کیا۔ تو ادھر ایک معجزہ حضور علیہ السلام کا پیش آیا کہ جب حضور علیہ السلام کا ممبر تیار ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے تنے پر ٹیک لگانے کے بجائے ممبر پر بیٹھ کر خطبہ شروع کیا۔ جب خطبہ دینا شروع کیا تو حضور علیہ السلام کی جدائی پر وہ جو کھجور کا تنا تھا جس سے حضور علیہ السلام ٹیک لگاتے تھے وہ اس سے حضور علیہ السلام کی جدائی ہو گئی۔ ایک بے جان چیز ہے، لیکن نبی علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ اس کے رونے کی آواز آنے لگی کہ وہ کھجور کا تنا جو ایک بے جان چیز ہے وہ بھی نبی علیہ السلام سے اتنی محبت میں تھا کہ جب حضور علیہ السلام سے جدا ہوئے تو وہ رونے لگا۔ حضور علیہ السلام ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اس کو بغل گیر کیا، اپنے گلے سے لگایا، اس کے گلے لگے تو وہ اس کی آواز آنا، رونے کی آواز آنا بند ہو گئی، یعنی اس نے رونا بند کر دیا۔ یہ عزیز طلبہ حضور علیہ السلام کیونکہ رحمت للعالمین تھے، ان کی جدائی میں یہ بے جان چیزیں بھی رو پڑی۔ ایک اور واقعہ 8 ہجری میں حضور علیہ السلام کے صاحبزادے ابراہیم بن محمد، ابراہیم رضی اللہ عنہ بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی۔ حضور علیہ السلام کے صاحبزادے ابراہیم پیدا ہوئے۔ اور 8 ہجری میں ہی ایک واقعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی، سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی وفات ہوئی۔ زینب بنت محمد، زینب رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی وفات بھی 8 ہجری میں ہوئی۔ تو عزیز صاحب بھائی 8 ہجری کے واقعات مکمل ہو گئے۔ اب ہمارا سبق جو اگلا شروع ہوگا وہ 9 ہجری کے واقعات ہوں گے۔ پچھلے اسباق جو ہم نے پڑھے تھے اس کے جو عملی کام تھا اس کی PDF آپ کے گروپ میں بھیج دی گئی ہے، تو آپ اس کو دیکھ کر کام کر رہے ہوں گے، اور جن طلبہ نے نہیں کیا تو اس کو بھی مکمل کر لیں۔ اور یہ اگلا جو ہم نے اب سبق پڑھا ہے جس میں غزوہ حنین ہے اور 8 ہجری کے متفرق واقعات ہیں، یہ ہمارا عملی کتاب کا کام صفحہ 49، 50 اور 51، یہ 3 صفحے ہیں، 49، 50 اور 51، یہ 3 صفحے ہیں، مکمل کرنے ہیں۔ اس کی PDF بھی انشاءاللہ اس ہفتے بھیج دی جائے گی، لیکن آپ کوشش کریں یہ کام آپ خود کریں، کتاب میں دیکھ کر اس کے جوابات ڈھونڈیں تاکہ آپ کو یہ کام، یہ چیزیں یاد بھی ہو جائیں۔ پھر آپ کو جب وہ PDF ملے، وہ جب کام مکمل کیا ہوا ملے تو اس سے آپ ٹیلی کر لیں، دیکھ لیں کہ کہیں کوئی غلطی ہو تو اس کو صحیح کر لیں، یا جس کا جواب صحیح آ نہیں رہا، مل نہیں رہا تو اس کو چھوڑ دیا، پھر اس میں سے دیکھ کے لکھ دیا۔ کوشش یہ کریں کہ آپ خود بھی کام کریں، ایسا نہیں کہ ہر چیز آپ PDF میں دیکھیں اور ایسے اتارتے رہیں، ایسی چیزیں آپ کو یہ سبق یاد نہیں رہیں گے۔ جب آپ خود کتاب ڈھونڈیں گے، کتاب میں جوابات ڈھونڈیں گے تو انشاءاللہ یہ اسباق، یہ سوالوں کے جوابات آپ کو مل بھی جائیں گے، اور پھر لکھیں گے اس کو تو وہ یاد بھی ہو جائیں گے۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔